بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ میں ایک بات دوبارہ عرض کروں کہ جہاں اصل ادارہ تربیت المعلمین کے جہاں اور بہت سارے موضوعات ہیں، اصل میں تو یہ چونکہ تربیت المعلمین کے حوالے سے بات ہے، لیکن چونکہ اس سلسلے میں محتمم صاحب، ناظم تعلیمات اور اس کے علاوہ صدر المعلمین، ان تمام شخصیات سے متعلق بھی بات چیت ضمناً آ جایا کرتی ہے، تو لہٰذا تربیت المعلمین کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس سلسلے میں محتمم صاحب اور ناظم صاحب اور ناظم اعلیٰ ان تمام شخصیات سے متعلق بات چیت کو فوقیت دی، کیونکہ یہ اہم ایک ایسے شعبے ہیں اور ایسی اہم کردار ادا کرنے والے حضرات ہیں کہ عمومی طور سے اگر ان کے سلسلے میں تھوڑی سی بات پیشگی طور سے سامنے آ جائے تو وہ ہم سب کے لیے اور اس شعبے کے لیے انتہائی نافع ہوگا۔ تو اس سلسلے میں کچھ ہماری معروضات پیش کر دی گئی تھیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو محتمم صاحب کے لیے کیا ایسی باتیں ہونی چاہیے جو کہ ان کے ذاتی اوصاف کے تحت آتی ہیں۔ ذاتی اوصاف کے تحت جو باتیں آتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ عنوانات کے اوپر مشتمل ہیں، لیکن ہم مختصراً اور اجمالاً انشاءاللہ العزیز اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ محتمم صاحب کی جسمانی صحت اور ظاہری اور اوپری لحاظ سے انتہائی شائستگی کے وہ حامل ہوں۔ دیکھیے، جسمانی صحت محتمم صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحت مند ہوں۔ دیکھیے، جو محتمم صاحب کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے ان کے اندر ضعف پایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کا جو اپنا ایک منصب ہے، ان کا جو یہ ایک عہدہ ہے، اس کے اندر بھی ضعف پایا جائے گا اور وہ اپنے فرائض منصبی صحیح طور پر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا جسمانی طور پر محتمم صاحب جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی صحت کی طرف توجہ کریں اور صحت مند ہوں۔ انہیں کسی بھی طریقے سے کوئی ظاہری طور پر، باطنی طور پر کوئی بیماری نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیماری کو کھینچا جا سکتا ہے، کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کھینچا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کچھ بھی نہیں کہتی، اور کچھ ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ کسی کو بیماری کچھ کہہ بھی دیتی ہے اور یعنی نقصان دہ بھی یعنی ثابت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات نقصان دہ بھی نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی لحاظ سے محتمم صاحب کی شخصیت ظاہر اور باطن صحت مند ہونا چاہیے کہ صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوا کرتا ہے۔ صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے اور وہ پورے مستعدی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی کو بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ عام طور سے تو ایسا ہی ہوا ہے، لیکن دیکھیں جو نازک اور حساس اور اہم عہدے ہوا کرتے ہیں، جیسے محتمم صاحب کا عہدہ ہے یا ناظم اعلیٰ کا عہدہ ہے، یا اس کے علاوہ صدر المدرسین، رئیس المعلمین کا جو عہدہ ہوا کرتا ہے، یہ بہت نازک ہوتا ہے اور اہم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی بیماری سامنے آ جائے کہ جس سے مدرسے کے
معاملات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ایسی صورت میں اگر علاج معالجے سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہو یا کسی بھی لحاظ سے اس کے محتمم صاحب کے اندر یا اور مزید جو اور جیسے میں نے عرض کیا اور شخصیات کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی بات سامنے آ جائے تو اس یعنی اس سلسلے میں پھر بہتر یہی ہوا کرتا ہے کہ آدمی اپنا منصب سے استعفیٰ دے دے۔ استعفیٰ دینے سے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کسی انداز سے بھی اپنے معاملات کو نبھا نہیں سکتا، تو ہمیشہ اس سلسلے میں مدرسے کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو ادارہ ہے اس کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، محتمم صاحب کو رئیس المدرسین ہے، ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم تعلیمات ہیں، یہ نازک وہ عہدے ہیں اور اہم عہدے ہیں کہ اگر بیماری اور صحت یعنی صحیح نہیں ہے اور بیماری ہو گئی ہے اور بیمار اس طور پر ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے، تو ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور اگر استعفیٰ نہ دیں تو ان کی یا تو پھر یہ ہے کہ نیابت کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی رکھ دینا چاہیے کہ وہ نائب بطور نائب کے اور ان کے نائب کی حیثیت سے کام کریں، جو بھی کچھ وہ احکامات صادر کرتے ہیں، جو بھی کچھ معاملات وہ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں، تو وہ نائب جو ہیں یا تو ان سے پوچھ کر کام کرتے رہیں، اور یا تو یہ ہے کہ وہ نائب بطور نائب کی حیثیت سے پورے طور پر کلی طور پر ان کو اختیار ہوں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے ایسے محتمم حضرات، بہت سارے ایسے صدر المعلمین، بہت سارے ایسے ناظم تعلیمات، ناظم اعلیٰ اس حساس اور نازک اور اہم عہدے پر فائز ہوتے ہیں، جو اپنی بیماری کی وجہ سے یا ضعف کی وجہ سے یا اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں اگر کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے اور دینی ادارے کے اسکولز ان سب کے معاملات میں صحیح طور پر نہیں کر پاتا، تو اس سلسلے میں اس کا کوئی نہ کوئی بنیادی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ لیکن اسی طریقے سے خدمات انجام دینا، یہ اگر مدرسے کو مشکلات میں ڈال رہا ہے اور اس سے خطرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل سامنے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ظاہری طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی بیماری باطنی طور پر کوئی ایسی بیماری نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جسمانی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ کوئی ایسا جسمانی عیب بھی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات چونکہ یہ معاملات محتمم صاحب کے ہیں، عہدہ بہت نازک ہوتا ہے اور اس میں بہت باریکیوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسمانی نقائص کی وجہ سے دوسروں پر بہت ناخوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے، ناخوشگوار اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جسمانی نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ ایسے آدمی کو یہ نازک عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پھر نقصان یہ بھی سامنے آتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت دفعہ ایسے بھی سامنے آیا ہے کہ وہ عزت، وہ احترام اور وہ صدر معلمین کی اور محتمم صاحب کی وہ اکرام مناسب طور پر نہیں سامنے آتا، جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ اچھے طور پر آگے نہیں چلتے۔ تو لہٰذا جسمانی طور پر بھی کوئی ایسا جسمانی عیب ان کے اوپر نہ ہو ظاہری طور سے کہ جس کا اثر اچھا نہ پہنچتا ہو۔ اس سلسلے میں محتمم صاحبان یا جو بھی حضرات اپنے کسی عہدے پر فائز ہوں تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت کا خیال رکھنے کا مقصد یہ ہے اصولی طور سے کہ کھانے پینے کا لحاظ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی لحاظ ہوا کرتا ہے۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی کھانے کے پینے کے اور اپنے لوازمات جو کھانے پینے کے ہوا کرتے ہیں اس کا تو اہتمام کرتا ہے، لیکن ان کھانوں کے ہضم کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور وہ
یعنی وہ کھانا ہمارا جزو بدن بنے اور اچھے طریقے سے ہمارے معاملات کھانے پینے کے اعتبار سے رہیں، اس سلسلے میں بہت بے احتیاطی سامنے آتی ہے۔ اور خصوصاً جب آدمی کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے تو آج کل کے حالات کے مطابق ہر چیز میں کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو احتیاط ہمارے شرعی اعتبار سے اور سنت نبوی کے اعتبار سے اور طبی اور سائنسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو احتیاط ہونی چاہیے وہ احتیاط ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو بھی کھانا کھائیں، جو بھی ہم کچھ کھائیں اس کے ہاضمے کی طرف ضرور توجہ ہونی چاہیے۔ حفظ ما تقدم کے تحت اپنے جتنی بھی یعنی جسمانی طور سے اور ظاہری طور سے اور باطنی طور سے جو کچھ احتیاط ہو سکتی ہے اس کو کرنے میں اس کا اہتمام کریں، کیونکہ بعض دفعہ بیماری اس طریقے سے حملہ آور ہوتی ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں دیکھتی، اور وہ بے احتیاطی جو کئی سالوں سے چل رہی ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نہ کرے معذور ہو جاتا ہے۔ تو محتمم صاحب ہوں یا اساتذہ ہوں یا عام آدمی بھی ہو، ان کو اپنی صحت کی طرف خود یعنی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، صحت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بس یہ اصول یاد رکھیں کہ حفظ ما تقدم کے تحت جو بھی بیماریاں امکانات کے درجے میں ہو سکتی ہیں ان سب سے تو خاص طور سے اور عمومی طور سے چہل قدمی کا اہتمام ہو، اور جو کھانا پینا کیا جائے اس کے ہاضمے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔